السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، اور یقیناً آپ ہماری ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے اور ہماری ویڈیو آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی اس میں لگ رہا ہو کہ کمی کوتاہی کچھ بھی ہے تو وہ آپ ہمیں اپنی رائے کا اظہار کر کے بتا سکتے ہیں، یا کسی بھی چیز کو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہوں، اسکپ کروانے کا ہو کہ یہ چیز اس میں اچھی نہیں ہے تو بھی بتائیے گا۔ میں بیک گراؤنڈ کوشش کرتی ہوں ڈیلی چینج ہوں اور اچھے سے اچھا بیک گراؤنڈ ہو، تاکہ ہماری ویڈیو جتنی ماشاءاللہ سے خوبصورت ویڈیو سے اتنا تو اچھا نہیں ہو سکتا، لیکن میں کوشش کرتی ہوں کہ بیک گراؤنڈ کو اچھے سے اچھا رکھوں، اور ڈیلی کوشش ہوتی ہے کہ چینج ہو ہر ویڈیو میں، تو وہ تھوڑا بہت چینج ہوتا ہے اور کبھی بہت زیادہ چینج ہوتا ہے۔ تو یہ کوشش آپ کو کیسی لگ رہی ہوتی ہے لازمی آپ ہمیں بتایا کریں۔ تو چلیں آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں، باتیں کم کریں گے کیونکہ آج بھی ہم آپ کو حدیث مبارکہ جو ترجمہ حدیث ہے اس کے ساتھ شرح حدیث بھی میں سناؤں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت انس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ اپنی جانوں پر سختی نہ کرو ورنہ اللہ تم پر سختی کرے گا۔ ایک قوم نے اپنی جانوں پر سختی کی تھی تو اللہ نے بھی ان پر سختی کر دی، بس کرجوں اور دیروں میں انہی کے بقایا لوگ ہیں۔ انہوں نے خود ترک دنیا ایجاد کی، ہم نے ان پر لازم نہ کی تھی۔ ابو داؤد۔ اچھا، اس کی میں آپ کو شرح حدیث سنا دیتی ہوں جس سے آپ کو حدیث مبارکہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ یعنی اپنے پر غیر ضروری عبادتیں لازم مت کر لو، جیسے ہمیشہ کے روزے یا ساری رات جاگنا اور شرعی مباحات کو حرام مت کر لو، جیسے نکاح اور لذیذ نعمتوں سے پرہیز کرنا۔ حلال سے بچنے کا نام تقویٰ نہیں، حرام ہے۔ بچنے کا نام پرہیزگاری سے بعض لوگ گوشت سے بچتے ہیں، غیبت نہیں چھوڑتے۔ جیسے کوئی عمر بھر روزے شب بیداری کی نذر مان لے، اب یہ دونوں نذر کی وجہ سے فرض ہو گئے کہ نہ کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ اس قسم کی نذروں سے بچو، لہٰذا حدیث واضح ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی آئے گا جس کے ذریعے وہ سختیاں فرض ہو جائیں گی۔ جیسے کہ بنی اسرائیل کو ایک موقع پر گائے ذبح کرنے کا حکم دیا، وہ جیسی گائے بھی ذبح کر لیتے کافی تھا، مگر وہ موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہی رہے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، عمر کتنی، وغیرہ وغیرہ۔ جوابات آتے رہے، سختیاں بڑھتی گئیں۔ یا جیسے عیسائی پادریوں نے اپنے لیے ترک دینا کو عبادت بنا لیا، پھر وہ نبھا نہ سکے بلکہ حرام کاریوں میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی یہود و انصاری پر راہب یا نن بننا رب کا حکم نہ تھا، انہوں نے خود جوش عقیدت میں ایجاد کیا کہ عورتیں سبی مریم کے نام پر کنواریاں اور مرد عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر کنوارے گرجوں میں رہنے لگے۔ پھر ان کنواری اور کنواریوں کے اجتماع سے جو نتیجہ نکلا ظاہر ہے۔ دیکھو کتاب اضلاع۔ اس آیت و حدیث سے اشارتاً معلوم ہوتا ہے کہ بدیعت حسنہ کے ایجاد پر ثواب ملتا ہے، کیوں نہ کہ رب تعالیٰ نے ان راہبوں کے متعلق جنہوں نے اپنے عہد نبھا دیے ثواب کا وعدہ کیا۔ اچھا، اب اس کے آگے چھوٹی سی آیت ہے، چھوٹی سی نہیں مطلب ایک آیت ہے
اور وہ میں یہاں پر پن کر دوں گی، لگا دوں گی اسی ویڈیو میں، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور یہ تھی آج کی حدیث مبارکہ جو کہ میں نے آپ کو شرح حدیث کے ساتھ سنائی، یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آ گئی ہوگی، کیونکہ اس میں سمجھنا آسان ہوتا ہے، جو کہ ہمیشہ میں آپ کو اپنی سٹارٹ کی ویڈیو سے ہی بتاتی چلی آئی ہوں۔ تو اس طرح بھی اگر آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں شرح حدیث کے ساتھ، تو لازمی بتائیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔